حامدا و مسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اتحاد کی بہت بڑی قیمت اور بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے، لیکن یہی اتحاد اتفاق کی دولت ہم اور آپ سے چھوٹ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہم لوگ زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6585، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6568، حدیث نمبر 6568، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے، کہاں ہیں آپس میں لوگ محبت کرنے والے، میرے جلال کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ یہ رب ذوالجلال فرمائے گا، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام والوں کی محبت کرو، اور جتنے بھی مومنین ہیں ان کی عظمت کرو، اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی غمخواری کا معاملہ کرو۔ اتحاد اتفاق کی جو دولت ہم کو ملی ہے اسی کے اوپر گامزن رہو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص برائیوں میں چمٹا رہتا ہے، جو شخص چغلی کرتا ہے اس کے بارے میں بھی سزا ہے۔ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 655، بخاری شریف کی حدیث نمبر 655، اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے اور کسی باغ سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں دو شخص کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے عذاب۔ نمبر 1، ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس میں وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا دوسرے انسان۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ہری شاخ منگوائی، اس کو پھاڑ دیا، پھر ایک کی قبر پہ گاڑ دیا، دوسرے کی قبر پہ گاڑ دیا۔ دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 290، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 290۔ ابو وائل نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ آپ ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص جو ہے لوگوں کی باہمی بات چیت کی چغلی کھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا، چغل خور کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اس بات سے ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کھائیں، ایک دوسرے کی چغلی نہ کریں۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کے وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6340، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی غیبت کرو، نہ ہی تم ایک دوسرے کی ظاہری و باطنی عیب تلاش کرو، نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی ظاہری و باطنی عیب تلاش کرو، اور حرص نہ کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، اور بغض نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، مطلب اعراض نہ کرنا، روگردانی نہ کرنا۔ اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ، اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی ہے، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا ہوئی بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی بس یہی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔